بلیٹن کے آغاز میں اچھی خبر شامل کر لیں گے۔ حکومت کا عوام کے لیے ریلیف، پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں کمی، پیٹرول 5 روپے 45 پیسے، ڈیزل 8 روپے 42 پیسے فی لیٹر سستا ہو گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 288 روپے 49 پیسے ہو گئی ہے۔ ڈیزل فی لیٹر 291 روپے 96 پیسے کا ہو گیا ہے۔ لائٹ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 5 روپے 63 پیسے کمی، مٹی کا تیل 8 روپے 74 پیسے سستا ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قیمتوں میں کمی کی منظوری دے دی ہے۔ پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو بریک لگی ہے، کچھ ریلیف ملا ہے۔ 5 روپے 45 پیسے سستا ہوا ہے پیٹرول، ڈیزل 8 روپے 42 پیسے فی لیٹر سستا ہو گیا ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 288 روپے 49 پیسے ہو گئی ہے۔ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 291 روپے 96 پیسے ہو گئی ہے۔ حکومت نے عوام کے لیے ریلیف دے دیا ہے۔ پیٹرولیہ مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی ہے۔ پیٹرول 5 روپے 45 پیسے فی لیٹر سستا ہو گیا ہے۔ مسلسل بڑھتی ہوئی قیمتیں جو ہیں پیٹرول کی، ان کو کچھ بریک لگا ہے۔ 5 روپے 45 پیسے پیٹرول سستا ہوا ہے۔ بات کرنے کے لیے راہیل بیگ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ راہیل، اپڈیٹ کیجیے گا، عوام کا کیا کہنا ہے؟ شور ہونے کی وجہ سے راہیل تک ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی۔ حکومت کا عوام کے لیے ریلیف، پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں کمی، پیٹرول 5 روپے 45 پیسے، ڈیزل 8 روپے 42 پیسے فی لیٹر سستا ہو گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 288 روپے 49 پیسے ہو گئی، ڈیزل فی لیٹر 291 روپے 96 پیسے کا ہو گیا۔ لائٹ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 5 روپے 63 پیسے کمی، مٹی کا تیل 8 روپے 74 پیسے سستا ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قیمتوں میں کمی کی منظوری دے دی ہے۔ راہیل بیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راہیل، بتائیے گا، عوام کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں پیٹرول پمپ پر اور پیٹرولیہ مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے، مگر اس کمی کو عوام کی جانب سے پسند نہیں کیا جا رہا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی پیٹرولیہ مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے تو وہ 10 روپے سے زائد کا ہوتا ہے، کبھی 10، کبھی 12 یا 13 یا اس سے بھی زائد کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور جب کمی کم کرنے کی بات آتی ہے تو 2-3 روپے یا 4-5 روپے کی کمی کی جاتی ہے، جو کہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے۔ اور اس وقت یہاں پر جو پیٹرول بھروانے کے لیے لوگ آئے ہیں، ان سے ہماری بات ہوئی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دے۔ جب پیٹرولیہ مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی تمام اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں اضافہ نظر آتا ہے، تمام چیزوں میں مہنگائی نظر آتی ہے، مگر جیسے ہی قیمتوں میں کمی کی جاتی ہے تو وہ تمام چیزیں جن کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا تھا وہ اس پر برقرار رہتی ہیں، اور ان تمام چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اور یہاں پر جو دیہاڑی دار طبقہ ہے وہ مزید پستا چلا جا رہا ہے، جس کا شکوہ کرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ جتنی ان کو روز کی معاوضہ ملتا ہے اور آدھا پیسے تو پیٹرول کی نظر ہو جاتے ہیں۔ اور اب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی اگر ہم بات کریں تو پیٹرول کی قیمتوں میں 5 روپے 45 پیسے کی کمی کی گئی ہے، جبکہ ڈیزل میں 8 روپے 42 پیسے کی کمی کی گئی ہے۔ اسی طرح مٹی کے تیل میں بھی 8 روپے کی کمی کی گئی ہے، اور اس کمی کے بعد بھی اس وقت جو قیمتیں ہیں وہ خاصی مہنگی ہیں، جو کہ ایک عام شخص کی دسترس سے پیٹرول باہر نظر آتا ہے۔ مگر پیٹرول بھروانا لوگوں کی مجبوری ہے، اپنی منزلوں پہ جانا ان کی مجبوری ہے، مگر کچھ کمی ہوئی ایک بہتر سائن ہے، مگر عوام اس کمی کو مسترد کرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے شکوہ کرتے ہوئے کہ کمی کو زیادہ ہونا چاہیے، جس طرح سے قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے کمی بھی اسی طرح سے ہونی چاہیے۔ جی راہیل بیگ، یہ بتائیے گا کہ جب بھی پیٹرول کی قیمت کم ہوتی ہے عموماً ہم دیکھتے ہیں بہت سارے پیٹرول پمپس فروخت بند کر دیتے ہیں، ایسی کوئی شکایت تو نہیں دیکھنے میں آئی؟ بالکل جی، اس وقت جس پیٹرول پمپ پہ ہم موجود ہیں یہاں پہ پیٹرول کی جو فروخت ہے وہ اس وقت بلا تعطل جاری ہے۔ پیٹرولیہ مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد بھی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں، میرے کیمرہ مین فرحان عابد آپ کو دکھا سکیں تو اس وقت بھی لوگ پیٹرول بھروانے کے لیے پیٹرول پمپ پہ موجود ہیں، اور یہاں پر پیٹرول بلا تعطل کے فروخت کیا جا رہا ہے۔ اور اس وقت اس پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی کمی کے بعد بھی لوگ تھوڑے سے خوش ہیں۔ جو ایک مایوسی تھی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے حوالے سے، اس میں تھوڑی کمی ضرور ہے، مگر عوام کا یہی شکوہ ہے کہ قیمتیں مزید کم کی جائیں۔ جی
قیمتیں مزید کم کی جائیں۔ راہیل بیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حکومت کا عوام کے لیے ریلیف، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی۔ بہت شکریہ راہیل، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں محکمہ صحت سندھ نے وفاق کے حج مشن کے لیے میڈیکل پیرامیڈیکل سٹاف کی لسٹ پر اعتراض کر دیا۔ غیر قانونی طور پر لسٹ میں شامل کیے گئے 40 افراد کو NOC دینے سے صاف انکار۔ آزاد نہوڑیوں کی رپورٹ۔ وفاقی حکومت کی حج مشن کے لیے میڈیکل پیرامیڈیکل اسٹاف کی لسٹ متنازع ہو گئی۔ محکمہ صحت سندھ کا 40 میڈیکل پیرامیڈیکل اسٹاف کو NOC دینے سے صاف انکار۔ محکمہ صحت سندھ کے چیف ٹیکنیکل افسر ڈاکٹر فیض منگی نے خط لکھ کر اپنے تحفظات سے وفاقی وزارت مذہبی امور کو آگاہ کر دیا۔ محکمہ صحت کے لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ میڈیکل و پیرامیڈیکل اسٹاف کے ناموں کی لسٹ میں شامل 40 ناموں پر اعتراض ہے۔ وفاقی حکومت نے NTS ٹیسٹ پاس کرنے والے اسٹاف کا رزلٹ ہی ارسال نہیں کیا۔ جو فہرست ارسال کر کے نام شامل کیے گئے وہ میرٹ کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ فہرست میں شامل 9 ڈاکٹرز کا تعلق محکمہ صحت سے نہیں۔ چیف ٹیکنیکل افسر فیض منگی نے خط میں ایک اور اعتراض کیا ہے کہ لسٹ میں 4 ویکسینیٹرز کو بھی شامل کیا گیا جن کا حج مشن سے تعلق نہیں۔ حج مشن پر ڈاکٹروں اور ڈسپینسر کو بھیجا جاتا ہے۔ لسٹ میں 29 نام ایسے ہیں جو میرٹ پر پورے نہیں اترتے۔ وفاق اسٹاف مانگے گا تو دیا جائے گا، غلط NOC نہیں دیں گے۔ چپاتی اور نان کی قیمت کو مقرر کیا جائے۔ کمشنر کراچی سید حسن علی نقوی نے اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس 2 مئی کو 3 بجے بدھ کے روز طلب کیا گیا ہے۔ بات کر لیتے ہیں آزاد نہوڑیوں سے، بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت صوبے بھر میں گندم کی خریداری کا عمل جاری ہے، لیکن سندھ حکومت کے مقرر کردہ ریٹ پر گندم خرید کرنے کو تیار نہیں، جس کے باعث جو ہے چپاتی اور نان مافیا نے روٹی اور چپاتی کے ریٹ جو ہے بڑے پیمانے پر انہوں نے اضافہ کر دیا، جس کے باعث کمشنر کراچی نے خاص طور پر کراچی میں جو ہے کمر کس لیا۔ اس نے باضابطہ طور پر اس معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے اجلاس کو طلب کر لیا۔ اجلاس جو ہے 2 مئی کو جو ہوگا، جس میں خاص طور پر کراچی کے ساتھ 2 اضلاع ملیر اور کورنگی شامل ہے، جہاں پر جو فلور ملز ہیں ان کے ایسوسیشن کے نمائندگان، ڈپٹی کمشنرز اور جو نان اور چپاتی ایسوسیشن کے نمائندگان ان کو طلب کر لیا۔ اجلاس شام 3 بجے ہوگا۔ اجلاس میں واضح طور پر فیصلہ کیا جائے گا اس ریٹ کو کم کیا جائے یا اس میں بڑھایا جائے، معاملات ہیں کیا، اس معاملے پر تفصیل سے مشاورت ہوگی۔ مشاورت کے بعد فیصلہ کر کے اس کا ریٹ نیا جو ہے مقرر کر دیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ آزاد، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ محکمہ ثقافت سندھ شہریوں کو تفریح فراہم کرنے کے لیے کوشاں۔ صوبائی محکمہ ثقافت نے سندھ کے مختلف شہروں میں ٹرین سروس شروع کرنے کا عندیہ دے دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سید زبیر راشد سے۔ ہاں جی بالکل، دیکھیں ذوالفقار علی شاہ اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں، آپ سے ان کی بات کراتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ جب سے آپ نے منصب سنبھالا یقیناً آپ کی کافی مصروفیات ہمیں دیکھنے کو نظر آتی ہیں۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہونے والی ہیں، وہ طلبہ و طالبات جو کہ اپنا ٹائم اسپینڈ گھر پر کرتے ہیں، تو صوبائی وزیر ثقافت کے طور پہ آپ ان کو کیا ایک نوید سنانا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک نیا ہم پروجیکٹ لانے والے ہیں۔ گرمیوں کی چھٹیوں جیسے ہو رہی ہیں بچوں کی، جو لوگ مطلب اسلام آباد جیسے کومری جاتے ہیں یا کچھ باہر ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں جو نہیں جا سکتے ہیں، جو یہاں پہ ہم ان کے لیے کوشش میں ہیں کہ ٹرین سروس شروع کریں۔ ہم اپنے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ سے بات کر کے تو وہاں سے کچھ بسز ان سے ہائر بھی کریں گے یا کوشش کریں گے ان سے لے لیں کچھ ٹائم کے لیے۔ تو یہ جو ہم کوشش کریں گے جو ہماری ہیریٹیج پلیسز ہیں کراچی شہر کے اندر جیسے مہوٹا پیلس ہے، قائد اعظم کا مزار ہے، قائد اعظم ریزیڈنسی ہے، اور اپنا فریئر ہال ہے، اور کافی ایسی جگہیں ہیں جو جہاں پہ جائیں گی تو اربن ولیج کے حوالے سے بھی کام ہوگا، آرٹسٹ برادری کے حوالے سے بھی انیشیٹو اٹھائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ کلچرل مقامات جو ہیں وہ بھی اس کا بھی اجرا شہر قائد میں یقینی بنایا جائے گا۔ صوبائی وزیر ثقافت سید ذوالفقار علی شاہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ جی ٹیکس چوروں کی شامت آ گئی۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ملک بھر میں ٹیکس چوروں کے خلاف باقاعدہ سخت کارروائی شروع کر دی۔ FBR نے ٹیکس سال 2023 کے ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے لیے انکم ٹیکس جنرل آرڈر جاری کر دیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ ٹیکس چور ہو جائیں خبردار، FBR سخت ایکشن لینے کے لیے تیار، اب ہوگا چن کر وار، سمز ہوں گی بلاک، گیس کنیکشن کاٹنے کا بھی اشارہ۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ٹیکس سال 2023 کے ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے لیے انکم ٹیکس جنرل آرڈر جاری کر دیا۔ 5,06,671 لوگوں کو موبائل فون سمز بلاک کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ FBR
FBR के मुताबिक 5,06,000 से जायद अफराद के आमदन इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के काबिल हैं, लेकिन ये अफराद इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं कर रहे। FBR का कहना है कि ये अफराद FBR एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं है। इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल ना करने वालों के मोबाइल फ़ोन कनेक्शन किसी भी वक्त बंद किए जा सकते हैं। टेलीकॉम कंपनियों और PTA को अमल दरामद रिपोर्ट 15 मई तक जमा कराने का पाबंद किया गया है। FBR ने बताया कि टैक्स नादहिंदगान की सिम बंद करने के लिए PTA को हिदायत जारी कर दी गई हैं। तमाम टेलीकॉम कंपनियों को भी टैक्स नादहिंदगान के मोबाइल फ़ोन सिम बंद करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं और टेलीकॉम कंपनियों और PTA को अमल दरामद रिपोर्ट 15 मई तक जमा कराने का पाबंद किया गया है। FBR का कहना है कि इन इक़दामात का मकसद उन अफराद को टैक्स के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने और मुल्क के इक़्तिसादी तरक्की में अपना हिस्सा डालने की तरगीब देना है। मजदूरों का आज आलमी दिन। हुकूक से बेखबर मजदूर रोज़गार करने के लिए कोशां हैं। मजदूर कहते हैं कि महंगाई ने जीना मुश्किल बना दिया। तपती धूप में घंटों बैठे काम मिलने का इंतज़ार करते हैं। सैयद नुमान गुल की ये खुसूसी रिपोर्ट। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजदूर डे मनाया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से आज आम तातील का ऐलान किया गया है, लेकिन क्या वाकई आज मजदूर छुट्टी करते हैं या नहीं, आइए देखते हैं। 1 मई मेहनत कशों का आलमी दिन, लेकिन मजदूर योमिया उजरत की खातिर आज भी अपनी दिहाड़ी के लिए चिलचिलाती धूप में बैठे हैं। कहीं ठेले पर तो कहीं मजदूरी के इंतजार में राहें तकते मेहनत कशों ने अपनी आप बीती बताई तो मालूम हुआ कि मजदूरों पर जिंदगी का दायरा तंग और कोई पुरसाने हाल भी नहीं। हम लोगों को लिए खाने के लिए नहीं, हमारे लिए कोई इतवार नहीं, कोई मंगल नहीं, कोई जुमेरात नहीं, कोई जुम्मा नहीं। हम लोग परेशान हैं, सारे लोग परेशान हैं। महंगाई इतनी हो रही है, खाने को मिल नहीं रहा किसी को। सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं, बेचारे बैठ के मजदूरी नहीं मिलती, हमें नहीं मिलती। मेहनत कशों ने साथ ही महंगाई का भी शिकवा किया। कहा कि एक रोज भी अगर घर बैठ जाएं तो 2 वक्त की रोटी से महरूम हो जाते हैं। तो अगर घर पे बैठ जाएंगे तो बच्चों को भूखा मार दें। ये गवर्नमेंट इतनी अच्छी है कि हमारा जो है ना बच्चों का पेट पालेगी, तो इस वजह से जाहिर सी बात हम तो रोजाना कमाते हैं, रोजाना खाते हैं। 1 मई कौमों की तरक्की और खुशहाली के लिए मेहनत कशों की कुर्बानियों का एतराफ़ करने का दिन है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस रोज भी मजदूर सड़कों पर रोजी रोटी कमाने निकले होते हैं। इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि मजदूरों के मुआशी कत्ले आम पर खामोश रहने के बजाय उनके लिए आवाज बुलंद की जाए। कराची समेत दुनिया भर में बसने वाले तमाम मजदूरों को सिटी न्यूज़ नेटवर्क और मेरा सलाम। कैमरामैन अली हसन के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। शुरू से स्टार्ट ही मेरा टाइम इसी तरह गया, तो मैं यही टाइम रखा और शुक्र है कि मैं सेल हो जाती है। कभी ऐसा होता है कि बच जाते हैं तो मैं डिस्ट्रीब्यूट करके चली आती हूँ वर्ल्ड में। समरा जहरा ने कहा कि शुरू में मर्दों के दरमियान काम करना मुश्किल लगा, लेकिन वक्त के साथ खुद को माहौल में ढाल लिया। मुश्किलात तो बहुत होती हैं, मतलब ऐसा भी होता है कि बाज़ दफ़ा बहुत मुश्किल में भी आ जाती हूँ। बाज़ दफ़ा रास्ते में बाइक का भी मसला हो जाता है, बाज़ दफ़ा बाइक ख़राब हो जाती है, मतलब बहुत सारे मसले होते हैं। वज़न उठा के बहुत सारे मुश्किलात होती हैं, तो फिर मैंने अपने बच्चे को, इस वाले को भी ट्रेन किया कि ये भी थोड़ा सा मेरी हेल्प करता रहे ना, तो ये कि कभी कभी ऐसा होता है कि ये भी चलाता है बाइक। समरा जहरा ने मजदूरों को मुल्क का असासा करार देते हुए गदागरों को भी मेहनत करके रिस्क हलाल कमाने का मशवरा दिया। नाजरीन, आज आलमी यौम मजदूर है और ये सिर्फ मर्दों का नहीं बल्कि ख़वातीन मजदूरों को भी खराज तहसीन पेश करने का दिन है। शहर कायद में सिंध हुकूमत की जानिब से शुरू की गई पिंक बसों पर ख़वातीन कंडक्टर्स खिदमात अंजाम दे रही हैं। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। अगर सिर्फ मर्द मजदूर के हुकूक की बात की जाए तो ये इंसाफ ना होगा। मजदूर सिर्फ मर्दों का नहीं बल्कि मेहनत कश औरतों का भी आलमी दिन है। मेहनत कश औरतें किस तरह से अपनी ड्यूटी सर अंजाम देती हैं, ये पिंक बस में कंडक्टर से जानेंगे और इन खवातीन से बात भी करेंगे। ये उबलती औरतें इस चिलचिलाती धूप में संगे असवद की चट्टाने आदमी के रूप में पिंक बस में अपने फराइज सर अंजाम देती खवातीन ने कहा कि औरतों के लिए मजीद मुनासिब रोजगार के मौके बढ़ाए जाएं। खवातीन का बोलबाला ये कहा जाता है खवातीन कुछ कर नहीं सकती, आजकल खवातीन भी मर्द के बराबर बहुत कुछ कर सकती हैं। जाहिर सी बात है, जब वो घरों से निकलती हैं तो मेहनत के लिए निकलती हैं, अपने बच्चों के लिए रोजी के लिए निकलती, तो जाहिर सी बात है कि उनका भी हक बनता है कि वो भी मजदूर डे मनाएं। खवातीन मेहनत कशों ने इस अज़्म का इजहार भी किया कि औरत को भी आज़ादाना तौर पर मुआशी मैदान में मर्दों के कदम के साथ कदम मिलाकर काम करने के मौके दिए जाएं तो वही मुआशरा तरक्की करेगा।
یوم مزدور پر پنک بس پر خواتین کے مشتمل عملے نے مزدور کے مرد یا عورت ہونے کے فرق کو ختم کر دیا ہے تلق بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات۔ یہ خواتین جو مزدور کے عالمی دن کے موقع پر بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ کیمرامین حیدر علی کے ساتھ اقصیٰ شاہد، سٹی 21۔ ناپا میں جاری فیسٹیول کے چھٹے روز کلاسیکل رقص اور تھیٹر پیش کیا گیا۔ نگہت چودھری نے آزا کی شاعری کے انداز سکھائے۔ راہیل بیگ کی رپورٹ۔ ویمنز پرفارمنگ آرٹ فیسٹیول کے چھٹے روز کا آغاز ڈانس ورک شاپ سے ہوا، جس میں بین الاقوامی شہرت یافتہ کلاسیکل ماہر رقص نگہت چودھری نے کتھک رقص پیش کی، جنہوں نے فیسٹیول کو شہر کی رونق میں اضافے کا باعث قرار دیتے ہوئے کہا کہ نوجوان نسل کا ٹیلنٹ قابل تعریف ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ لڑکیوں کو سیکھنا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں کوئی چیزیں کچھ ایسی پارک میں نہیں جا سکتے، آپ بائک نہیں رائڈ کر سکتے، آپ فٹ بال کرکٹ نہیں کھیل سکتے روڈ پہ، مگر لڑکیاں ڈانس سیکھ سکتی ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے یہ بہت اچھا چینل ہے عورتوں کے لیے، ینگ لیڈیز کے لیے، جو اپنا ایک اسپیس میں آ کے سیکھے، ایک ہابی کے تحت پہ، اور اپنا اظہار کریں۔ یہ ریالٹیز ہیں زندگی کی، اور یہ اس طریقے سے پیش کر کے مطلب ہنسی مذاق میں بہت ساری باتیں، بہت ہیوی باتیں سامنے آئی ہیں۔ بہت اچھا تھا، مزہ آیا مجھے کرتے ہوئے بھی، اور اصل ڈائریکٹرز نے سارا کروایا، ان کی وجہ سے ہوا اچھا۔ کردار یہ تھا کہ وہ کالا تھا، اس کو لوگ چھیڑتے ویڑتے تھے، اس کے رنگ کو لے کے، یہ وہ، تو کہتا میں شادی نہیں کرنی، لیکن پھر بھی انہیں کہا گیا کہ تم نے کرنی ہے، نانا کے پاس جاتا ہے، یہ وہ۔ ہم نے بہت انجوائے کیا، ہم کافی ٹائم سے ریہرسلس کر رہے تھے فیسٹیول کے لیے، اور ایسے فیسٹیولز ہونے چاہیے کیونکہ ہماری پریکٹس رہتی ہے، ہم تیاریاں کرتے رہتے ہیں، ریہرسلس کرتے رہتے ہیں۔ ناپا میں جاری فیسٹیول میں جو آج کھیل پیش کیا گیا، اس میں معاشرتی رویوں کی عکاسی کی گئی اور خواتین کے مسائل کی ہلکے پھلکے انداز میں نشاندہی کی گئی۔ فنکاروں نے کرداروں میں حقیقت کے رنگ بھر کر حاضرین کے دل موہ لیے۔ کیمرامین وقاص لودھی کے ساتھ راہیل بیگ، سٹی 21۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔